हम देख रहे हैं सब वो नहीं जोड़ने के बाद पता चल जाएगा। हमारी निगाह हर एक तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور قابل قدر شخصیات، آج میں اس دلکش ساعت ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کی ایام طفولیت یعنی بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے تاب حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کے دنیا میں تشریف تو لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنے چلے تو ماں کی ممتا اور ان کی میٹھی میٹھی آوازوں سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی اور دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی اور بے حیائی کا ہوسناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی اور رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا، فحش گانے گلوچ ان کے لبوں پہ مچلتا تھا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں میں سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام نرالا اور آپ کی شان بھی بڑی نرالی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفولیت بھی بڑی شان والی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور نہ ہی کبھی کسی سے فحش کلامی کی، بدعہدی کی، دغا بازی کی، اور نہ ہی کبھی کسی گانے بجانے کی محفل و مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی پرستش کی۔ زمانہ جاہلیت کے اس پرماسکت اور گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن، آپ کا بچپنا اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں ہر طرف آپ کے عدل و انصاف، تقوی و طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں خاندان قریش، مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک بھولا بالا ہے، لات و عزا کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ ہی میرے کانوں
مگر عبداللہ کا لادلا، عبداللہ کا دلارا، عبداللہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر وعدہ کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بہ راستے میں کوئی در یتیم ایسا۔ میرے دوستو، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب بھی کسی بھی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق کو بدل دیا کرتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کیریکٹر میں تبدیلی آ جائے کرتی ہے جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا نہج دیکھ کر ان کے پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا امام بننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کونین بننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھ کے یقین مانیے ایسا پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا، پوری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی ہو اور آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ دوستو، اللہ نے میرے نبی کو اتنا نہ بنایا کہ میرے آقا جب اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، جب بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جب بات کریں تو پھول جھڑنے لگے، جب لب ہلائے تو عنادت چہکنے لگے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ ان کی تعریف کرنا بہت ہی مشکل کیا محال ہے، یعنی کوئی بھی انسان ان کی تعریف مکمل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر باہر جتنے ہی سمندر ہے سب سیاہ ہی کیوں نہ بن جائے اور جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائے، پھر بھی میرے نبی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ دریا ندی نالے سوکھ جائیں گے، قلم درخت سب بن کر کے ٹوٹ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، نبی کی تعریف مکمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند باتیں آپ لوگ کے درمیان مجھے بھی کہنے کی اجازت ہے۔ آئیے ایک شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما قال حقه، بعد از خدا بزرگ تم قصہ مختصر۔